آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سٹیزن ہوں، میرے شناختی کارڈ ہے، میرے حقوق ہیں، کسی وقت بھی آپ کو ACL پہ ڈالا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی آپ لوگوں کے ذریعے بلاسفیمی کے ذریعے مارا جا سکتا ہے۔ حمداللہ جو ہے اس کا شناختی کارڈ بلاک کیا کہ اس کا بیٹا آرمی میں کمیشنڈ افسر ہے، تعویل یہ دیتا تھا کہ میں اتنا پاکستانی ہوں۔ ہم میں سے کسی بھی سٹیزن کے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم شہری ہیں، قانونی آئینی حق ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ ادارے ہمارے دفاع کے لیے بنے ہیں۔ کیا یہاں کے لوگوں کے اور مسئلے نہیں ہیں؟ یہ ہے کہ خان صاحب کا بیڈ جو ہے یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہونا چاہیے، تکیہ جو ہے یہ سخت ہے، یہ نرم ہونا چاہیے۔ ریاست ایک ٹیکنالوجی ہے، اب تو جو ہے نا ہماری سارے باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ویژول ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے ادارے ہیں، اور اس کے نیچے جو ہے نا انہوں نے ایک لا فیئر امپوز کیا ہے۔ خیبر میں اوکی خیل ٹرائب 1 مہینے سے زیادہ ہوا کہ وہ پرامن ایک احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ ابھی اس حکومت نے ان سے جا کے پوچھا تک بھی نہیں کہ آپ کے ڈیمانڈز کیا ہیں، ہم پوری کر دیں گے۔ اس کیپٹلزم میں، اس ننگ دڑنگ نظام میں ہوموسیچر ہر جگہ ملیں گے آپ کو، اور ہر دور میں ملیں گے، ہر دور میں ملیں گے۔ اور یہ کل لسٹ اوباما کے پاس تھوڑی تھی، یہاں پہ تو بھی کل لسٹ جاری ہوئی تھی، اس میں افراز خٹک صاحب کا بھی نام تھا، اور اس میں اور پشتون لیڈرز کا بھی۔ پورے فلسطین کو ایک اسٹیٹ آف ایکسیپشن بنا دیا ہے، کیونکہ ہوموسیچر جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ہوموسیچر وہ انڈیویجول یا وہ کمیونٹی ہوتی ہے جو ڈیتھ کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، یعنی ان کو کسی بھی وقت کوئی بھی جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذاکر نائک کے ساتھ ایک مخصوص قسم کی آئیڈیالوجی آئے گی، اس کے ساتھ ایک مخصوص قسم کی سوچ آئے گی، پھر اس کے اوپر جو اس کے جو متصادم سوچیں ہیں وہ ابھریں۔ غریب کا بچہ تو ہر وقت ڈیتھ کے سامنے ایکسپوز، غریب کا بچہ جو ہے وہ ہر وقت بیماری کے سامنے ایکسپوز ہے۔ جو چیزیں تھیں ان کو چیلنج کرنا کہ دنیا آسمان پہ زندگی نہیں ہے، زندگی زمین پہ ہے۔ یہ مشال خان کے ساتھ بھی ہوا تھا نا، عبدالولی خان یونیورسٹی میں۔ جی ناظرین، خوش آمدید، سلامونا پخیر علی، فرنٹیئرز پوڈ کاسٹ کے ساتھ مرتبہ پھر میں ڈاکٹر فیض اللہ جان اور میرے ساتھی ڈاکٹر سید عرفان اشرف، ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، قدیم یونان میں جب کسی انڈیویجول کو معاشرے سے نکالا جاتا تھا تو اس کو نام وہ دے دیتے تھے ہوموسیچر، لیکن ہوموسیچر ایک ایسی اینٹیٹی ہوتی تھی کہ جس کو صرف ایکسپیل نہیں کیا جاتا، بلکہ ہوموسیچر سے تمام قانونی اخلاقی پروٹیکشن لیئرز جو ہیں وہ بھی اس سے لے لیے جاتے تھے۔ آسان الفاظ میں جب ہم کہیں کہ ہوموسیچر ایک ایسا انڈیویجول پر ہوتا تھا کہ جس کو اگر کوئی قتل بھی کر دے تو اس کو ہومیسائیڈ یعنی قتل کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا، اور ہوموسیچر کا مرنا جو ہے اس کو کبھی قربانی کا نام نہیں دیا جاتا تھا، یعنی وہ سیکریفائس بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی کو ملک سے نکالا جاتا ہے، یہ اس سے بھی سخت قسم کی ایک سزا جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم قدیم یونان کی بات آج کے جدید دور میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ the more things change the more they remain the same، ہم قدیم یونان سے نکل کے یعنی انسانی معاشرہ اس ماڈرن دور میں آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے اندر کئی قوتیں وہ آج کے دور میں بھی انڈیویجولز اور انڈیویجول کے علاوہ ایک کلیکٹیویٹی کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کر دیتے ہیں کہ ان کو ہوموسیچر نام دیے بغیر ان سے تمام قانونی، اخلاقی اور مذہبی تحفظات یعنی پروٹیکشنز وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو جب ختم کیا جاتا ہے تو ان کے بہاف پر کسی عدالت میں کوئی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس چیز پر آج ہم بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ہم اس ہوموسیچر کے کانسیپٹ کو لیتے ہوئے آج جو کچھ دنیا کے مختلف کونوں میں ہو رہا ہے، اور اسپیشلی ہمارے ملک کے اندر، اور ہمارے ملک کے اندر بھی جو مرج ڈسٹرکٹ ہے یا جو مارجنلائز کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، تو ہمیں اس ہوموسیچر کانسیپٹ سے کتنا ہیلپ ملتا ہے ان سب چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر عرفان صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ
ہمیں آج کے دور میں اس ہوموسیچر کا پتہ کس طرح چلا یا ہمیں کس طرح اس کا پتہ چل سکتا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو ہے نا واقعی ہوموسیچر میں خود بھی یوز کرتا رہا ہوں ایز اے فریم ورک اپنے کام میں, اور میرے سامنے بھی یہی سوال رہا ہے. لیکن جب میں دونوں ادوار کو دیکھتا ہوں, یعنی وہ دور جو آپ نے یونان کی مثال دی اور آج کا دور, تو اس میں ہم سے ایک چیز مس نہ ہو جائے. اس دور میں بھی یعنی طاقت ایبسولوٹ ولگر فارم میں تھا, یعنی طاقت جس کے پاس ہوتا تھا وہ انسان کی زندگی پہ قدرت رکھنے کا بھی دعویٰ کرتا تھا. مثال یہ ہے کہ اگر بادشاہ ہے یا وہ پریویلیج طبقے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو انسان کو انٹرٹینمنٹ بھی سمجھ سکتے ہیں, اور ان کو شیروں کے سامنے اکھاڑے میں ڈال کر جب وہ قیدی ہو یا سلیو ہو یا کنڈیمڈ لائف ہو جو بھی ہو, وہ جب مر جائے اس کو پیر سے پکڑ کر جو ہے نا اکھاڑے سے باہر پھینک دو اور چیل کووں کے لیے چھوڑ دو پہاڑوں پہ کہ وہ کھائیں, تو اس کی سیکریفائس یعنی اس کی جو قربانی جو شیروں کے سامنے اس نے اس پریویلیج طبقے کے لیے دی, اس کا بریل بھی اس پہ نہیں ہے. یعنی اس کو دفنانا بھی جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ آپ دفنائیں یا اس کو جو ہے نا تعظیم دیں یا اس کے جسم کو ڈھانپے, بلکہ اس کے جسم کے ریزہ جسم کو کیل جو ہے نا اور جانوروں کے سامنے پھینک دیا جاتا. اب یہ کیوں ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ آج اس کی بات کریں؟ یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں دوبارہ ہمارے سامنے وہی طاقت کا ایک فارم آ رہا ہے ریاست کی صورت میں. ہمارے سامنے طاقت کی شکل آ رہی ہے ان نیٹ ورکس کی شکل میں جن کے ہاتھ میں یہ مارکیٹ ہے, یعنی کیپٹلزم. دونوں جو ہیں, طاقت جو ہے مارکیٹ ہے یا ریاست کے پیچھے جو اشرافیہ بیٹھا ہوا ہے, یا وہ ایک شخص ہے یا وہ پوری کابینہ ہے یا وہ پورا اشرافیہ کا جوڈیشری مقننہ اور جو بھی لوگ ہیں وہ اسی طاقت کے پیچھے چھپ رہے ہیں جس کے پیچھے کبھی بادشاہ چھپا کرتا تھا اور اس کے بنیاد پر وہ لوگوں کے ساتھ استحصال کرتا تھا. ہمارے سامنے جو دنیا اس وقت ہے اور جس کی آپ نے, اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا تعین کریں کہ آیا ہم ہوموسیچر بن رہے ہیں یا ہوموسیچر بننے سے بھاگنے کے چکر میں ہم کتنے لوگوں کو ہوموسیچر دیکھتے ہوئے بھی چھوڑ رہے ہیں. تو سوال اس پہ ہے کہ اس درمیان کیا ہوا. تو میں صرف آپ کی طرف سوال کرنے سے پہلے ضرور آؤں گا کہ ماڈرنٹی جو کا کانسیپٹ ہمارے سامنے تھا, جدیدیت کا, جس میں انسان نے 300-400 سال اس کی ایفرٹ تھی, اس میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے. مثال مشیل فوکو کہتا ہے کہ انسان اتنا قدیم نہیں ہے, 300-400 سال اس کی زندگی ہے. وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ موجودہ انسان جو ہے. تو جو یورپ میں جو فریم ورک آیا ریفارمیشن, یعنی پروٹیسٹنٹ طبقہ, یعنی کنگ بادشاہ اور چرچ کے نیریٹو کو چیلنج کرنا, جو سپر نیچرل جو چیزیں تھیں ان کو چیلنج کرنا کہ دنیا آسمان پہ زندگی نہیں ہے, زندگی زمین پہ ہے, اس لیے اس کو نیچرل بنانا, بیولوجی کے تحت, اس کو کیمسٹری کے تحت, اس کو فزکس کے تحت, اس کو میڈیکل کے تحت انسان کو انڈرسٹینڈ کرنا نیچر کے حصے کے طور پر. اس سے فلسفہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ انسپائر ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ رینائسنس اور جو ہے نا انلائٹنمنٹ کے ذریعے ماڈرنٹی کا ایک کانسیپٹ آیا کہ نہیں جی, انسان اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کی عادات و اطوار کو جو ہے نا آسمانوں سے مت جوڑو, زمین پہ تلاش کرو. تو ایک میٹا نیریٹو بھی انسانیت کے نام سے آیا. ہمیں کانٹ میں ملتا ہے, ہمیں ہیگل میں ملتا ہے, ہمیں جرمن آئیڈیلزم میں ملتا ہے, ہمیں جو ہے نا جو رومانٹسزم ہے فرینچ, اس میں ایگزسٹینشلزم مثال ہے سارترے تک. تو یہ جو نیریٹو ماڈرنٹی کے نیچے جو فلسفہ آیا, اس میں یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ضرور آسمان سے دنیا میں پھینکا گیا ہے, لیکن جب وہ پھینکا گیا ہے دنیا میں تو اب اس کی اپنی زندگی ہے, اس کو نیچر کے مقابل میں اپنے لیے پورا ایک کلچر تخلیق کرنا ہوگا اور اس کی بنیاد پر اپنے لیے جو ہے نا آگے طور طریقے. میں یہ صرف اس پہ اینڈ کروں گا اور آپ کی طرف آؤں گا کہ انسان نے 300-400 سالوں میں جو بفرز بنائے تھے قانون کی صورت میں, آئین کی صورت میں, جو ہے نا سیاسی زندگی کی صورت میں, یا ایک اچھی زندگی کو تخلیق کرنے کے لیے انسان کے پاس یہ تھا کہ انسان فطرتاً بہت اچھا ہے, اس کو اس کی تربیت ہونی چاہیے. تو پروگریسو آئیڈیاز کی صورت میں کہ انسان کی اگر جتنی تربیت ہوتی جائے گی, انسان جو ہے صرف طاقت کے زوم میں دوسروں پہ ظلم نہیں کرے گا, بلکہ اس جو ہے نا علم کے ساتھ
وہ ذہنی طور پہ بھی ترقی کر کے دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی پوزیشن میں ہوگا. لیکن آج ہم جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر طاقت کے زوم میں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ فلسطین کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں, وہ یوکرین کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں, وہ کشمیر کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں, اور وہ صرف ان جگہوں پہ حشر نہیں کرتے, ہر جگہ ایک کشمیر, ایک فلسطین اور یوکرین بنا ہوا ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں پر بھی کشمیر, فلسطین اور یوکرین ہی جیسی صورتحال نظر آئے گی, کیمپ جیسی صورتحال, ہوموساچر جیسی صورتحال. تو میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ اتنی تمہید ہم نے باندھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فیوچر میں بلاک ہو گئے ہیں, ہم فیوچر میں جا نہیں سکتے, اور اسی طاقت کے زوم میں یہ لوگ ہمیں ہوموساچر بناتے رہیں گے اور ہم یہی رونا روتے رہیں گے, یا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے؟ بالکل عرفان, اسی وجہ سے تو ہم نے آج کے پروگرام کا یہ ٹاپک رکھا ہے. جو شروع میں نے آپ سے کوشچن وہ کیا تھا, وہ اسی حوالے سے بھی ناظرین کو ذرا ہم تھوڑا اتنا بتا دیں کہ کانٹیکس ان کو ہو کہ ایک ایک اٹالین فلاسفر ہے جیارجو اگیمبن جس کا نام ہے. تو یہ ہوموساچر کا کانسیپٹ جو ہے ماڈرن دور کے ساتھ اس نے لنک کیا ہے, اور اس ٹائٹل کے ساتھ اس کی کتاب ہے ہوموساچر, اور ایک اور اس کی کتاب ہے دا اسٹیٹ آف ایکسیپشن. ان دو کتابوں کے جو فلسفہ ہے اس کی روشنی میں آج ہم یہ ڈسکشن کریں گے. جیارجو اگیمبن اصل میں کہتا ہے کہ ہوموساچر, مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ہوموساچر, اس کی مثال وہ دیتا ہے کہ جی اس کو ہم ویئر وولف کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. تو ویئر وولف وہ تخیلاتی یا میتھیکل کریچر ہوتا ہے کہ جس کا آدھا جسم انسانوں والا ہوتا ہے اور آدھا جسم جو ہے اس کا وولف والا, بھیڑیا والا ہوتا ہے. اچھا, اس کریچر کو اگر ہم ایزیوم کر لیں کچھ وقت کے لیے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہو, تو اس کریچر کے لیے ویئر وولف, اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ وہ اگر باؤنڈری کراس کر کے انسانوں کی کیمپ میں جائے تو انسان ان کو باہر نکال دیں گے کہ اب پورے انسان نہیں ہے, اس لیے یو ڈو ناٹ بیلانگ ہیئر. اگر وہ جنگل کی طرف جائیں گے اور جانوروں کے کیمپ میں, تو جانور بھی اس کو باہر کر دیں گے کہ جی آپ کی شکل تو انسانوں والی ہے. اس نے کہا کہ ہوموساچر جو ہے وہ بیسیکلی اسی طرح کا ایک کریچر تھا اور اب بھی ہے. جیارجو اگیمبن نے اس کانسیپٹ کو ریفیوجی کیمپس یا ایمیگریٹ کے جو کیمپس, یعنی پچھلے کئی سالوں میں جو سیریا اور باقی عرب ممالک سے لوگ یورپ کی طرف جاتے تھے, وہاں پر سیاسی پناہ یا جن کو اکنامک مائیگرنٹ بھی کہا جاتا تھا, پھر ان کو کیمپ میں رکھا جاتا تھا. تو اس نے اس کانسیپٹ کو اس پر اپلائی کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ یہ وہی ہے جو کبھی ہوموساچر کے ساتھ کیا جاتا تھا. جی. لیکن وہ اس کو جب ایکسپلین کرتے ہیں نا, تو دو تین کانسیپٹ ایک اور ہیں جس کو پھر ہم آج کے دور کے ساتھ لنک کرتے ہیں. آپ نے شروع میں بات کہی نا کہ بادشاہ فیصلہ کرتا تھا. قدیم یونان میں بادشاہ نہیں ہوتے تھے, تو اس لیے جیارجو اگیمبن کہتا ہے کہ ایک اینٹیٹی ہوتی تھی جس کو ساورن کہا جاتا ہے. تو ساورن انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتے ہیں, اور ساورن جو ہے وہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں, اختیار مند لوگ. ہاں, تو وہ ڈیفینیشن, وہ ایک اور جرمن فلاسفر شمت, اس سے اس کی ڈیفینیشن اس نے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ ساورن وہ انڈیویجول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ ایک سچویشن کو دا اسٹیٹ آف ایکسیپشن ڈکلیئر کر دے. دا اسٹیٹ آف ایکسیپشن سے مراد کہ غیر معمولی صورتحال, اور اس کہتے ہیں کہ غیر معمولی صورتحال ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نارمل لاز جو ہیں وہ سارے سسپینڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ ایک تو یہ اختیار جن کے پاس ہوتا ہے, ایک ساورن وہ ہے. اچھا, اس میں کہتے ہیں کہ ساورن کا یہ رول بڑا امپارٹنٹ. سیکنڈ, دوسرے سے امپارٹنٹ کہ یہ اختیار بھی ساورن کے پاس ہے کہ وہ اسٹریٹجیز ڈیوائز کر دے, امپلیمنٹ کر دے کہ اس اسٹیٹ آف ایکسیپشن جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جن کے پاس ہوں تو وہ ساورن ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم انٹرپریٹ کرتے اس کو عام فہم بنانے کے لیے, تو اس نے کہا تھا کہ ساورن وہ انڈیویجولز ہیں
وہ اینٹیٹیز ہیں کہ جن کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ کسی کے مرنے مارنے اور یا اس کے زندہ رہنے کا فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہوں. یعنی مثال کے طور پر وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے مرنا ہے. ابھی ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف قدیم یونان میں تھا, ہم آج کی دور میں بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں, دس از آن دا ریکارڈ کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے صدام حسین, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ عراقی پریزیڈنٹ, امریکن نہیں, میں صدام حسین, سوری صدام حسین کی بات میں نہیں کر رہا, ناظرین معاف کیجیے گا, میں براک حسین اوباما کی بات کر رہا ہوں, براک اوباما. اس کے بارے میں یہ بات اسٹیبلش ہے, میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئے آج بھی ہے, کہ ان کے پاس ایک لسٹ ہوا کرتی تھی اور ہر ٹیوزڈے جو ہے ان کا اوول آفس میں یا وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوتی تھی, اور جس میں فیصلہ کیا جاتا تھا کہ اس لسٹ میں سے ان بندوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, ختم کرنا ہے, ٹیررزم کے نام پہ یا جو بھی. تو امریکن میڈیا ہی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کل لسٹ لے کے جو ہے وہ پھرتے ہیں, اور اس لسٹ میں سے جن کا نام ہٹا دیا جاتا تھا ان لوگوں کو ڈرون اٹیکس میں مار دیتے تھے یا ملٹری آپریشنز کے ذریعے. اب یہ دیکھیں نا, اس کو اب یہ قدیم یونان نہیں ہے, نہ یونان ہے اور نہ قدیم ہے, یہ ماڈرن ہے, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, کہ جس میں ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, اور وہ ایلیمینیٹ ہو بھی جاتا ہے. تو دیکھیں, اچھا اس ڈیسیجن کے لیے ایک ڈیموکریٹک فساد بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ایک حلیہ اس کا وہ دیتے نا, تو پھر اس کے لیے وہ قانون بنا دیتے کہ جی یہ نارمل سچویشن نہیں ہے, تو اس لیے نارمل لاز کے ذریعے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جا سکتا, تو ہمیں جو ہے ایب نارمل سچویشن کے لیے ہمیں اسپیشل لاز کی ضرورت ہوگی. ہم اپنے ملک میں آ جائیں, مثال کے طور پر دیکھیں, جب تک مرج ڈسٹرکٹ کو مرج نہیں کیا گیا تھا خیبر پختونخوا کے ساتھ, وہاں پر ایک قانون تھا جس کو FCR بولتے تھے, فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز, جو انگریزوں کے دور کو, اور جس کو ڈریکونین قانون کہا جاتا ہے. اب یہ جب مرج ہو گئے وہ ڈسٹرکٹ, تو پھر یہ تھا کہ قانوناً تو یہ بات تھی کہ اب فاٹا ختم ہو گیا, لیکن عملاً ہم نے دیکھا کہ ایک قانون چوری چھپکے سے, جب شاہ فرمان صاحب گورنر تھے PTI کے, انہوں نے چوری چھپکے سے ایک آرڈیننس جاری کیا, اور آرڈیننس کا نام تھا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, جس کا یعنی ہم صاف وہ آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ انہوں نے فارٹافیکیشن آف خیبر پختونخوا کر دی. وہ قانون, کالا قانون جو کبھی فاٹا کے اندر تھا, اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے پھیلا دیا. اور فاٹا کے لوگ اوباما کی وہ لسٹ بن گئے جو کل لسٹ کہلایا جاتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور میں بنیادی بات جو ہے وہ صرف کلنگ والی بات نہیں ہے, اس میں پراپرٹی کنفسکیشن, اور وہی بات, اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی راز کی میں بات نہیں کر رہا. پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا تھا, اور اس کیس میں مسنگ پرسنس کا اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے سیٹھ وقار, جو کہ جس نے پھر بڑا کلیدی فیصلہ بھی دیا تھا اسپیشل کورٹ کی طرف سے پرویز مشرف کو ڈیتھ سینٹنس وہ ٹریزن کیس میں. تو سیٹھ وقار نے پوچھا کہ بھئی یہ مسنگ پرسن کا کیس کس طرح وہ چل رہا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اسپیشل لاز ہیں, کیونکہ یہاں پر حالات اسپیشل ہیں, تو ان قوانین کے تحت جو ہے ہم لوگوں کو مسنگ بنا سکتے ہیں. تو اب دیکھیں نا, اس کو وہی قدیم یونان والا کانسیپٹ اگر اٹھا لیں, اور جیارجو اگمبن جس طرح کہتے ہیں نا, کہ وہ کہتا ہے کہ جی ساورن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر دے کہ کب دا اسٹیٹ آف ایکسیپشن امپلیمنٹ کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ فیصلہ بھی کر دے کہ اس دا اسٹیٹ آف ایکسیپشن کے ساتھ ڈیل ہم نے کس طرح کرنا ہوگا, اور اگین یہ بھی اس کے اختیار میں ہے کہ جی نارمل لاز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جائے. تو اگر ان کو ہم صاف الفاظ میں ڈکلیئر کر دیں تو یہ وہی کل لسٹ والی بات وہ بن جائے گی. تو قدیم یونان میں ہم کہتے ہیں ایک تو وہ قدیم تھا, اور اس میں ایک انڈیویجول کے ساتھ اس طرح ہوتا تھا, 2-3 کے. لیکن آج کے دور میں ہم جب فلسطین کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پچھلے سال اکتوبر سے, یعنی ابھی
اس کا پورا 1 سال ہو جائے گا. اب تو لبنان تک بات پہنچ گئی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پورے فلسطین کو ایک اسٹیٹ آف ایکسیپشن بنا دیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہوموساچر جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ہوموساچر وہ انڈیویجول یا وہ کمیونٹی ہوتی ہے جو ڈیتھ کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں. یعنی ان کو کسی بھی وقت کوئی بھی جو ہے وہ قتل کر سکتے ہیں. اس وقت دیکھیں نا فلسطین میں تو یہی ہے نا کہ اسرائیل جو ہے مثال کے طور پر اگر بہت مہربانی بھی کر دیں تو 24 گھنٹے پہلے ایک نوٹس جاری کر دیتے ہیں کہ جی اس جگہ کو خالی کر دیں, ہم نے اتنے بجے جو ہے اس جگہ کو بام کرنا ہے. میں تھوڑا سا اس میں وہ کر لوں مزید, یعنی ہم تو اس کی پولیٹیکل ڈیفینیشن میں ہے نا. اب دیکھیں کہ امیگرینٹس ہیں مثال کے طور پہ دنیا کی مطلب سارے ویسٹرن کنٹریز میں, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ویسٹرن کنٹریز میں ہوموساچر نہیں رہتے ہوں گے اور یہ فلسطین میں ہیں اور کشمیر میں ہیں اور پشتون ہوموساچر ہیں, لیکن آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں جتنی بھی امیگرینٹس اللیگل امیگرینٹس ہیں وہ ہوموساچر ہی کی طرح رہ رہے ہیں. یعنی وہ ڈیتھ کو ایکسپوز ہیں, وہ پریکیریسنس کو ایکسپوزڈ ہیں, وہ چھپتے پھرتے 15-20 سال, نہ ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں نہ ان کے جوریڈیکل رائٹس ہیں, تو وہ ہوموساچر ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہوموساچر پھر اگر قانون کے, یعنی آپ دیکھیں خشوگی صاحب جو تھے جو جس کو عدنان جی سعودی عرب کے جو جرنلسٹ تھے اور جس کو ٹرکی میں انہوں نے تیزاب میں اس کے بدن کو ڈالا, ڈیزالو کر دیا. یعنی وہ پریویلیج طبقے سے تھے, لیکن جب ان لوگوں کے خلاف وہ اٹھے کہ جو جن سے ان کا پریویلیج آتا رہا ہے, ان لوگوں نے اس کو کیا سزا دی کہ اچھا آپ ہم میں سے تھے اور آپ اب ہمارے سامنے اٹھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سٹوریز دے رہے ہیں. تو اس کو جو سزا ملی وہ تیزاب میں جلنے کی تھی کہ اس کے جسم کی ہڈی بھی نہ ملے. تو جو عرب کنٹریز ہیں اس میں جو پشتون مزدور کا حال ہے وہ ہوموساچر سے کیا کم ہے. ان کے اپنے وہ لوگ جب وہ اپنے اقتدار میں ہونے والے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو تو یا وہ زمین چھوڑنی پڑتی ہے, ایکس کمیونیکیٹ ہو جاتے ہیں, بالکل ان کو بھاگنا پڑتا ہے. ادروائز اس زمین پر ہوموساچر ہی کی طرح سے اس کا سلوک کیا جائے گا, یا کسی اور جگہ بھی اگر ان کو مل, مثال وہ چلے گئے مصر چلے گئے تو وہاں پر بھی اس کو جو ہے نا وہ اس کی سزا موت ہے. تو اس لیے وہ ویسٹ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کیپٹلزم میں یا اس ننگ دھڑنگ نظام میں ہوموساچر ہر جگہ ملیں گے آپ کو, بالکل پشتون سے لے کر ہر دور میں ملیں گے. اور یہ کل لسٹ اوباما کے پاس تھوڑی تھی, یہاں پہ تو بھی ایک کل لسٹ جاری ہوئی تھی, اس میں افراز صاحب خٹک صاحب کا بھی نام تھا اور اس میں اور پشتون لیڈرز کا بھی تھا. وہی اسی طرف ہم آ رہے تھے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی والوں کا اپنا کل لسٹ, القاعدہ کا جو ہے وہ اپنا کل لسٹ, پھر اس طرح کئی امپیریلزم کا, ڈرون کا اپنا کل لسٹ, ریاستوں کا اپنا کل لسٹ, وہاں جو ہے نا ریاستوں کے پیچھے جو آئیڈیالوگز بیٹھے ہیں سعودی, ان کا اپنا کل لسٹ. تو کس کل لسٹ سے بھاگو گے؟ جو شروع میں نے جو کہا نا کہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جی یہ ہوموساچر کا کانسیپٹ یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے, یہ کہانی یونان سے شروع ہوئی ہے, معلوم تاریخی ہے اور یہ آج تک جاری ہے. اور اگر مثال کے طور پر نظام کو کسی طریقے سے تبدیل نہ کیا جائے تو یہ فیوچر میں بھی ہوگا. لیکن دیکھیں آپ نے یورپ میں کیمپس کی بات کی جس پر جیارجیو اگیمبن نے بھی لکھا. اب بائی ایکسٹینشن آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی ریفیوجی کیمپس ہیں. تو ریفیوجی کیمپس بھی زونز آف اسٹیٹ آف ایکسیپشنز ہیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان نے ریفیوجیز کے متعلق جو جنیوا کنونشن ہے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہے, اس پہ دستخط نہیں کیا. تو اس لیے ہمارے ملک کے اندر مثال کے طور پر شروع میں جب یہ آ گئے تو ان کو تو مہاجر اور یہ کہا جاتا تھا, لیکن ٹیکنیکلی ایک ریفیوجی کو جنیوا کنونشن کے مطابق جو حقوق ملنے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں مزدور بھی ڈیتھ کے سامنے ایکسپوز ہیں. ایک اور بات کی طرف ہم ہر دوسرے تیسرے دن اخبار میں خبر دیکھتے ہیں کہ جی لیبیا سے کشتی روانہ ہوئی اور وہ اٹلی تک پہنچتے پہنچتے اس میں سے اتنے لوگ جو ہے وہ پانی میں گر کے ہلاک ہو گئے. اور اتنے ہلاک
اگین یہ وہی اسٹیٹ آف ایکسیپشن ہے نا, وہ بھی ہوموسیچر, کیونکہ اگر آپ ایک ایسی کشتی میں سفر کر رہے ہیں جو کہ دریا میں چلنے کے قابل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے پاس سو کارڈ قانونی اختیار بھی نہیں ہے, تو آپ پولیس اور بارڈر گارڈ ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں, تو آپ بھی تو ڈیتھ کے سامنے ایکسپوز ہیں, تو آپ ہوموسیچر ہی ہیں اس میں. تو اس لیے اگین پاورٹی کے سامنے, مثال کے طور پر غریب کا بچہ تو ہر وقت ڈیتھ کے سامنے ایکسپوز ہے, لیکن میں غریب کا بچہ جو ہے وہ ہر وقت بیماری کے سامنے ایکسپوز ہے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ آپ وہ بات کریں, میں ایک وہ بات بتا دوں نا کہ دیکھیں انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بین, ٹھیک ہے نا, پابندی لگانا. یہ جرمن ایک ورڈ ہے جو ایٹمالوجیکلی جرمن اس لینگویج میں دیکھیں تو جب کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بینڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ابینڈن کر دیا گیا ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو ابینڈن انگریزی کا لفظ جو ہے ابینڈن وہ ہے کہ اونرشپ, مثال کے طور پر کسی اینٹیٹی کی اونرشپ اگر کوئی بھی نہ لے, تو اگر کسی انڈیویجول کی جو ہے اس کو ابینڈن کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس انڈیویجول کے رائٹس جو ہیں اس کے لیے کوئی بھی ذمہ وار نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں کہ فری ہنٹ ہے, اس کو کوئی بھی اس کو وہ قتل کر سکتے ہیں. مثال آپ پھر ذاکر نائک کو بھی تو ابنڈنٹ کیا ہے ملیشیا نے, تو اس کو تو کسی اور نے گود لے لیا ہے ہمارے ملک میں, تو اس کو یہ کون سا فارم ہے ابنڈنٹ؟ نائک کو بھی تو ابنڈنٹ کیا ہے ملیشیا نے, تو اس کو تو کسی اور نے گود لے لیا ہے ہمارے ملک میں, تو اس کو یہ کون سا فارم ہے ابنڈنٹ بین کا؟ نہیں, تو وہ میں وہی کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ابینڈنڈ نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک طرف سے ابینڈن کر دیا گیا تو دوسری اس طرف سے اس کو امبریس کر دیا گیا, اس کو ایک اور گود میں جو ہے وہ بیٹھ گیا. تو اس حساب سے جو ہے ہم کبھی اور ویسے عرفان میں آپ کو بتا دوں کہ ہوموسیچر بننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے, یا آپ کا تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جو کہ ان کا تعلق کسی اپر کلاس سے نہ ہو, ٹھیک ہے نا. ذاکر نائک بھی ایک اپر کلاس کا, جس طرح وہ ہمارے چارٹر جہاز میں پھرتا ہے, طارق جمیل جس طرح وہ ہمارے چارٹر جہاز میں پھرتا ہے, طارق جمیل. اب ان کو تو ہم عام لوگوں میں تصور نہیں کر سکتے کئی حوالوں سے, تو اس لیے ان کے جو ہے ہوموسیچر بننے کے وہ بہت کم ہے. اب اس طرح کے کئی کیسز ہیں, نام آ جائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح. مثال کے طور پر روہنگیا جو ہے اس وقت وہ ہوموسیچر بنے ہوئے ہیں, کیونکہ بنگلہ دیش ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میانمار کی جو حکومت ہے وہ ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ انڈونیشیا تک گئے تو انڈونیشیا والے بھی انہوں نے بھی ان کو نکال دیا. آسٹریلیا تک پہنچے تو آسٹریلیا والے بھی مسلسل وہ پانی کے اندر ہی وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ہوموسیچر والی بات ہے. اچھا, اس میں جو سب سے بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تو سرکس وہ نہیں رہا جو قدیم یونان کا سرکس تھا. اب تو سوسائٹی ایز اے ہول سرکس کی طرح ڈیل کی جا رہی ہے. یعنی جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو اس وقت کے جو ہے نا ساورن ہوتے تھے یا اس وقت کے اختیار مند لوگ ہوتے تھے, وہ جس طرح سرکس سجاتے تھے اس کے علاوہ بھی وہ اور زندگی بھی گزارتے تھے. مطلب یہ ہے کہ لیکن اب تو پوری زندگی ہی سرکس بنا دی ہے ان لوگوں نے. مثال ہم نے ذاکر نائک کی دی, اب یہاں سرکس سجے گا, اور وہ سرکس میں آپ کو پتہ ہے کہ ذاکر نائک کے ساتھ ایک مخصوص قسم کی آئیڈیالوجی آئے گی, اس کے ساتھ ایک مخصوص قسم کی سوچ آئے گی, پھر اس کے اوپر جو اس کے جو متصادم سوچیں ہیں وہ ابھریں گی. یہ تو پاکستان جس طریقے سے 1980 سے جو ہمارے اختیار مند اور ساورن لوگوں نے ایک پالیسی اپنائے رکھی ہے کہ اپنے لوگوں کو مارو بھی اور ایک ایسی آئیڈیالوجیز لے کے آؤ کہ جسٹیفائی بھی کرو کہ یہ تو اس لیے مارا گیا کیونکہ یہ پشتون ہے, یہ تو اس لیے مارا گیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یہ تو اس لیے مارا گیا کہ یہ بریلوی ہے, یہ تو اس لیے مارا گیا کہ یہ فلاں یا یہ اہل تشیع ہے. تو یہ جو ایک
جو 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 سچویشن اٹھ رہی ہے, یہ سرکس جو بن رہا ہے ہمارے ملک میں یا دنیا میں بن رہا ہے, ہوموسیچر کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہوموسیچر ان ذمہ داریوں سے مبر رہا ہے؟ وجہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان ہوموسیچر کا ہو رہا ہے, اس شخص کا ہو رہا ہے کہ جس کی سیکریفائسز رائے گاہ جا رہی ہے, اس کی سیکریفائسز سے مراد زندگی رائے گاہ جا رہی ہے. زندگی اس کے پاس ایک عطیہ ہے اور ایک ہی زندگی ملتی ہے, اور اس کی موت جو ہے وہ میننگ لیس ہے. اس کو تو تھانے میں رپورٹ بھی نہیں درج ہوگی, اس کو کفن بھی اس طرح نصیب نہیں ہوگا, جس طرح مرا اسی طرح جو ہے نا پتہ نہیں چل کہاں نہیں. سب سے پرائم ایگزامپل ہمارے پاس نا کہ سندھ میں پچھلے دنوں ڈاکٹر شاہ نواز, ٹھیک ہے نا, میڈیکل ڈاکٹر جو ہے, اس پر توہین رسالت کا الزام لگایا. پھر پولیس نے ایک نیا ٹرینڈ ہمارے ملک میں یہ بھی آ گیا کہ پولیس نے ایک سٹیج انکاؤنٹر میں, جو کہ ابھی کہا کہ وہ انکاؤنٹر نہیں تھا, اس کو سمرلی کلڈ کیا اور اس کی ڈیڈ باڈی اس کے لواحقین کے حوالے جب کر دی مثال کے طور پر, تو اور لوگ آ گئے اور انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی اس کی چھین لی اور اس کو آگ لگا دی کہ اس کو دفنانا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, اس کو دفنانے نہیں دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے آگ لگا دیا. یہ ٹپیکل ایگزامپل ہے ہمارے اس دور میں جو ہے وہ ہوموسیچر کی, کہ ایک تو دیکھیں ڈاکٹر شاہ نواز کو مثال کے طور پر, اس کو اسٹیٹ نے ابینڈن کر دیا. اسٹیٹ نے اس لیے ابینڈن کر دیا نا کہ پولیس اسٹیٹ ہے نا, ٹھیک ہے نا, ہم تو اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن جو ہوتا ہے تو وہ پولیس ہی ہے. تو پولیس کا کام تو بیسیکلی تحفظ دینا ہے. اب وہ پولیس, اور یہ بھی کہ پوری گارنٹی کے ساتھ اس نے سرنڈر کیا تھا پولیس کو کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, قانونی کارروائی ہوگی. اسی پولیس نے اس کو مار بھی دیا اور پھر اسی پولیس نے اس کے لاش کو, یعنی اس کی بے حرمتی جو ہے, اب دیکھیں نا اس میں جو کہتے ہیں کہ ان کا سیکریفائس بھی, ہوموسیچر کا مرنا جو ہے اس کی قربانی رائے نہیں, وہ قربانی کنسیڈر نہیں کی جائے گی. تو اس کی جو ڈیڈ باڈی کو جلایا جا رہا تھا نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت کنسیڈر نہیں کیا جا رہا تھا قربانی کے اس سینس میں. ادروائز تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ایک جرم کیا, اس جرم کی سزا اس کو مل گئی, اور وہ سزا جو ہے وہ ڈیتھ ہے. اگر ہم اس پر وہ کر لیں تو بس ڈیتھ کی سزا جب مل گئی تو پھر اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کا تو وہ سلوک نہیں کرنا جو قدیم یونان میں. اب اس میں عرفان عجیب بات یہ ہے نا کہ قدیم یونان میں جانوروں کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا نا, ہمارے آج کے ماڈرن معاشرے میں وہ جانوروں والا کام انسانوں سے کروایا جاتا ہے. کہ انسان, میرے خیال میں جانور جو ہے وہ ہیومن ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کریں گے جو کہ, اور یہ مشال خان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا عبدالوہر خان یونیورسٹی میں. تو اسے جو شروع میں میں نے کہا کہ the more things change the more they remain the same. دوسری ایک بات آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا, لیکن آپ نے کہا کہ ایک سرکس, دیکھیں اس کی بھی جو ہے پری ہسٹری میں اگزامپل موجود ہے. کہتے ہیں, ایک قصہ ہے کہ قدیم چائنا میں, قدیم چین میں بادشاہ جب ہوا کرتے تھے تو قحط پڑ گئی, لوگ بھوکوں مر رہے تھے. تو بادشاہ تھوڑا پریشان ہوا, تو اس نے کہا کہ اب بغاوت نہ ہو جائے بادشاہ. تو ایک وزیر نے اس کو مشورہ دیا, اور مشوروں سے یہ کہ بادشاہ سلامت یہ ہے کہ آپ ہر شہر میں اور شہر کے ہر کونے میں یہ مرغوں اور کتوں کی لڑائیاں شروع کر دیں, تو لوگ اس کا تماشا دیکھیں گے تو وہ اپنی بھوک بھول جائیں گے. اور پھر انہوں نے ایسا کیا بھی. تو یہ آج جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سرکس لگ رہا ہے, یہ سرکس, یہ وہی, یہ ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے کہ لوگ اپنے مسئلے جو ہے, اصل جو مسئلے ہیں ان کی طرف سے ان کا. اور ٹپیکل ایک ایگزامپل یہ ہے ہماری صوبائی حکومت کی ہے. یہاں پر جو ہے خیبر میں کوکی خیل ٹرائب 1 مہینے سے زیادہ ہوا کہ وہ پرامن ایک احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت دے دی جائے. کبھی اس حکومت نے ان سے جا کے پوچھا تک بھی نہیں کہ آپ کے ڈیمانڈز کیا ہیں, ہم پورے کر دیں گے. لیکن ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے چیف منسٹر صاحب آگے ہوتے ہیں, اسٹیٹ کی پوری مشینری اور اپنے سپورٹر لے کے
ہم جی اڈیالہ جاتے ہیں اور ہم نے خان صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہے. جیسے لوگوں کو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک کے اندر ہم جلسہ کریں گے, ایگزیکٹلی وہی سرکس کے اندر لوگوں کو لگایا ہوا ہے. کیا یہاں کے لوگوں کے اور مسئلے نہیں ہیں؟ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کا بیڈ جو ہے یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہونا چاہیے, اس کا تکیہ جو ہے یہ سخت ہے, یہ نرم ہونا چاہیے. لوگوں کی تو یہاں پر اور بھی مسئلے ہیں. اور دوسرے یہ کہ خان صاحب کو تو پشتونوں نے جیل میں نہیں ڈالا, جن کا ہے انہوں نے جیل میں ڈالا. تو دیکھیں ایک جن کے ساتھ آپ لوگ رات کو بیٹھے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں. اب جن کے کہنے پر ہماری صوبائی حکومت نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ پشتون تحفظ موومنٹ جو کہ ایک امن جرگہ کرنے جا رہے ہیں 11 اکتوبر کو, جا کے ان کے ٹینٹس, ان کی جھونپڑیاں وغیرہ انہوں نے جلا دی, شیلنگ کر دی, گولیاں چلا دی. ٹھیک ہے, ہوائی گولیاں چلائی, لیکن اس میں کچھ نوجوان زخمی ہوئے ہیں. 8 گھنٹوں میں 2 دفعہ پشتون تحفظ موومنٹ جو کہ ایک امن جرگہ کرنے جا رہے ہیں 11 اکتوبر کو, جا کے ان کے ٹینٹس, ان کی جھونپڑیاں وغیرہ انہوں نے جلا دی, شیلنگ کر دی, گولیاں چلا دی. ٹھیک ہے, ہوائی گولیاں چلائی, لیکن اس میں کچھ نوجوان زخمی ہوئے ہیں. اچھا یہ سلوک ادھر کیا جا رہا ہے نا امن کے لیے. دوسری طرف تو دیکھیں میرے خیال میں جو آپ نے شروع میں بات کی نا, ہمارے جیسے ریاستوں کے لیے ہر وقت ایک سرکس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ اپنی زندگی کی طرف نہ ہو. اور دیکھیں جب تک آپ نے کہا کہ ہومو سیچر کیا کرے, کہ دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی کو موجودہ ایگزسٹینشل اور آبجیکٹیو کنڈیشنز کے اندر دیکھتے ہوئے اس کو وہ نہ کریں, ہم کیا ایویلویٹ نہ کر دیں, تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہمیں بھی ہومو سیچر بنا دیا جائے. تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ تجزیہ, یعنی اپنے اوپر سوچنا, ریفلیکسیوٹی, کہ ہم کیا کریں, ہم کہاں پہ ہیں. کیونکہ اب تک ہمارا جو ڈسکشن بھی ہے ہماری, اس میں ہم ساورن کا رونا رو رہے ہیں, اس کے جو کنڈیشنز ہیں وہ جو امپوز کر رہا ہے, جو طاقت امپوز کر رہا ہے, اور طاقت کے زوم میں اس کو جو ٹیکنالوجیز ملی ہوئی ہیں. ریاست ایک ٹیکنالوجی ہے, اب تو جو ہے نا ہماری سارے باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, ویژول ٹیکنالوجیز ہیں, ان کے ادارے ہیں, اور اس کے نیچے جو ہے نا انہوں نے ایک لا فیئر امپوز کیا ہے, یعنی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور پوری سوسائٹی پہ. اب میرے خیال میں اس کو جو ہے نا ہم فاٹا, زمشدہ فاٹا یا خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر سکتے. پورا بلوچستان جو ہے وہ لا فیئر کے زد میں ہے. اسلام آباد میں لوگوں پہ جو مقدمے چلائے جا رہے ہیں وہ سارا لا فیئر ہے, اس میں قانون. تو اس کو دیکھتے ہوئے مزید ساورن پہ بات تو نہیں کی جا سکتی. وہ اور کر کیا سکتا ہے سوائے اس کے کہ سرکس بنائے زندگی کو. لیکن ہم اس سرکس سے بچیں کیا, یہ ایک ایشو ہے. ایک تو آپ نے بتایا کہ ہمیں ضرور تھوڑے وقت کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم کیا ہیں, ہم کون ہیں, ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سٹیزن ہوں, میرے شناختی کارڈ ہے, میرے حقوق ہیں. کسی وقت بھی آپ کو ACL پہ ڈالا جا سکتا ہے, کسی وقت بھی آپ کو لوگوں کے ذریعے بلاسفیمی کے ذریعے مارا جا سکتا ہے. شناختی کارڈ وغیرہ کچھ کام نہیں کرتا. آپ کو جو ہے نا بریل بھی نصیب نہیں ہوگا جس طریقے سے پالیسیز چل رہی ہیں. عرفان آپ نے کسی بھی وقت پہ آپ کو ڈرون سے مارا جا سکتا ہے. ابھی تو ڈرون ہمارے پاس بھی ہیں, پہلے تو امریکہ سے آتے تھے. کسی بھی وقت آپ کو ٹیررزم کا شکار کر کے کہا جا سکتا ہے کہ ہم تو رپورٹ بھی نہیں درج. تو ہر شخص جب ہومو سیچر ہے تو کیا اس ہم میں سے کسی بھی سٹیزن کے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم شہری ہیں, ہمارا قانونی آئینی حق ہے, ہم ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ریاست ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, یہ ادارے ہمارے دفاع کے لیے بنے ہیں. کیا یہ سوالات ہیں ہمارے سامنے کہ ہم کریں اس پہ, یا اسی سے دل بہلائیں کہ نہیں جی مسئلہ ہم میں ہے, مسئلہ جو ہے نا وہ فلاں میں ہے, وہ ریاست کے سامنے کھڑا ہوا ہے, مسئلہ فلاں میں ہے, وہ ٹیررسٹ ہے, مسئلہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, وہ اپنے وسائل مانگ رہے ہیں. چھوڑ دیں جو اختیار مند لوگ ہیں, ساورن ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ, ہماری زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ, ان کو چھوڑ دیں. تو پھر دوسرا آپشن تو یہ بنتا. بالکل. دیکھیں عرفان, آپ نے جو بات کی نا یہ پرائم ایگزامپل ہے ہومو سیچر کی. آپ نے کہا کہ شناخت کارڈ بلاک کر دیں. آج کے دور میں جو نیشن سٹیٹس ہیں مثال کے طور پر, اس میں اگر آپ کا شناخت کارڈ بلاک کر دیا جائے نا
تو آپ ہوموسیچر بن گئے. ایک کلک کی ضرورت ہے. ہاں کیونکہ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے آپ ملک کے بارڈر سے وہ کراس نہیں کر سکتے. ویسے فلسطینیوں کے ساتھ ابھی ہوا ہے, نہیں سٹک ہیں ابھی. فلسطین تو الگ ہے. نہیں, اسرائیل میں جو پرماننٹ شناختی کارڈ تو نہیں تھے فلسطین, ان کو کاغذات کچھ ایمبیسی سے 2-3 ملکوں میں, اب جو بلاک ہوئے ہیں چونکہ وہاں جنگ ہے تو جو جہاں پہ پھنس گیا وہ ٹریول نہیں کر سکتا. نہیں میں سمپل آپ کو دیکھیں, فلسطین کی بات نہیں, ہم یہاں پر پاکستان کی بات کر لیں گے. اگر آپ کا شناختی کارڈ خدا نخواستہ بلاک کر دیا جائے تو دیکھیں آپ کی موومنٹ بھی بند ہو جائے گی. انٹر پروونشل موومنٹ کی میں بات نہیں کر رہا. آپ پشاور میں ہو, آپ سوات میں ہو, تو آپ اپنے ہی سرزمین پر جو ہے وہ چل پھر بھی نہیں سکتی, کیونکہ چل پھرنے کے لیے آپ جائیں گے تو سامنے ایک چیک پوائنٹ ہوگا اور چیک پوائنٹ پر آپ سے شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے. تو اگر آپ کا شناختی کارڈ بلاکڈ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. نہیں تو اس پہ کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے کام نہ کریں کہ آپ کے شناختی کارڈ بلاک نہ ہو. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ماڈرن دور میں ہوموسیچر ہر کوئی پوٹینشیلی ہوموسیچر اور یہ ہوا بھی ہے. دیکھیں جے یو آئی کے ایک سینیٹر تھے, سینیٹر حمداللہ, وہ رو پڑے تھے. ہاں سینیٹر حمداللہ جو ہے اس کا شناختی کارڈ بلاک کیا تھا, اور دیکھیں اس کا یہ رونا جو ہے بیسیکلی اس کی بے بسی کا اظہار, اور اس کی ایک بات کہ اس کا بیٹا آرمی میں کمیشنڈ افسر ہے, یعنی جونر, وہ یعنی تعویل یہ دیتا تھا کہ میں اتنا پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے نا. بہرحال وہ اس کو ریسٹور کر دیا گیا, لیکن اس کو یہ بتایا گیا اس کو اور اس جیسے اور بھی کئی لوگوں کو کہ دیکھیں صرف ایک کلک کے ساتھ آپ کو ہوموسیچر بنایا جا سکتا ہے. منظور پشتین کا بھی بلاک کر دیا گیا تھا, بہت سارے لوگوں کا جو ہے. تو اس لیے ہم سب لوگ جو ہیں یہ پوٹینشیل ہوموسیچر ہیں, اور یہ نہیں کہ مثال کے طور پر ہم جب کہتے ہیں ہم سب سے مراد صرف پشتون, بلوچ یا گلگت بلتستان نہیں, کسی بھی ملک کے جو سٹیزنز ہیں یہ پوٹینشیل ہوموسیچر ہیں اس دور میں, کہ اگر ان کے یہ آئیڈینٹی کے ڈاکومنٹس مثال کے طور پر اسٹیٹ ان سے ضبط کر لے, کیونکہ دوسرے اسٹیٹس میں اگر پناہ آپ نے لینی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک ابھی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ حل پھر اس کا کیا ہوگا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بنیادی ذمہ داری کن لوگوں کی بنتی ہے کہ وہ ہوموسیچر جیسے بننے والے حالات کی نشاندہی کر دے. پہلی بات تو یہ دیکھیں, یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے ماس میڈیا کی, اور ماس میڈیا کی یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, یہ اس کی پروفیشنل ذمہ داری بھی ہے, اور یہ ان کی لیگل ذمہ داری بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی میڈیا, مثال کے طور پر میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتا, میڈیا کا کام جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور لوگوں کو انفارم کرنا بھی ہے. تو انفارم کرنے میں یہ والی باتیں آ جاتی ہیں. تو میڈیا کا جو ہے ایک بنیادی کردار. دوسرا بنیادی کردار جو ہے وہ میرا, آپ کا, ہمارے جیسے جو ہے لاکھوں اور لوگ جن کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اور جن کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشل کیپٹل ہے, ایک پروفیشنل کیپٹل ہے, اور کوگنیٹو کیپٹل بھی ہے, اور کاگنیٹو کیپٹل بھی ہے, کہ جس کی بنیاد پر مثال کے طور پر آپ بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کا جو ہے پرو ایکٹیو ہونا جو ہے بہت ضروری ہے اس قسم کے حالات میں, کہ ساورن جو ہے, کیونکہ ساورن کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن ساورن کو چیک میں رکھا جا سکتا ہے, اور وہ اس وقت رکھا جا سکتا ہے کہ تمام پوٹینشیل ہوموسیچرز وہ کامن بانڈز اور کامن بانڈ اور کوئی بھی نہ ہو, یہ کامن بانڈ ہے کہ سب پوٹینشیل ہوموسیچر ہیں. ہاں, اور ہوموسیچر ہم اس سے بہتر ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں ہوموسیچر نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا. اور آپ نے شروع میں جو ایک بات کی نا رینیسانس اور ریفارمیشن کی دور کا, تو اس کو ریفارمیشن اور رینیسانس کا دور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دور میں جان لاک اور اس قسم کے اور جو فلاسفر تھے, یہ بات وہ آرگومنٹ انہوں نے کر دی جو کہ آج تک ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہر انڈیویجول جو ہے
اس کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ آج کے دور میں یہ بات معمولی لگے گی، لیکن اس وقت یہ بات بڑی ریولوشنری تھی، اور اس نے جو ہے ایک نئے دور کا آغاز کیا، کیونکہ اس وقت تک لوگوں کا ایمان اور اعتقاد یہ تھا کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے اس کا اختیار اور اس کا علم کچھ لوگوں کو ہے، یا چرچ کو ہے یا ریاست کے، یا ریاست بھی تو چرچ کے ماتحت کنگ، لیکن دونوں کے درمیان ایک ٹینشن بھی تھی، ایک ٹینشن بھی تھی۔ اور وہ تو جب یہ والی بات آ گئی کہ نہیں، ہر انڈیویجول جو ہے ایک نیچرل اہلیت اس میں ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی جن لوگوں کو ہوموسیکسوئل بنایا گیا ہے یہ سمجھتے نہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ہم نیا پاکستان کی بجائے پرانے پاکستان میں جائیں، یعنی اولڈ ماڈرنٹی؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل میں وہی کہ سوچ کے ترویج کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس، ہم آج جس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پر مین اسٹریم میڈیا جو ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا، آگے سے آپ ان سے بات کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر پریشر ہیں، لیکن آگے سے اگر آپ یہ پوچھیں ان سے کہ جی اگر تمام پریشرز ختم کر دیے جائیں تو پھر آپ کا رول کیا رہے گا؟ میڈیا کا رول تو اس وقت سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جس وقت سب سے انفارمیشن کے فلو پر سب سے زیادہ پابندیاں ہوں، تو اگر بہت پابند، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رول بڑا کلیدی ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ پاکستانی میڈیا کمپرومائز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کامن انٹرسٹ کی بنیاد پر، میں بھی یہ کہتا ہوں یہ کامن انٹرسٹ کی بنیاد پر، کیونکہ پاکستان کا میڈیا، اور میں ایکسیپشنز اپارٹ، میں ایکسیپشنز جو ہیں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ سب ایسے نہیں، ایکسیپشنز ہوں گے، لیکن پاکستانی میڈیا جو ہے، کوئی بھی اخبار، کوئی بھی ٹیلی ویژن، یہ ایک کارپوریشن ہے پاکستان کے اندر بھی، کانگلومیریٹ ہے اگر وہ نہیں ہے، ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ پیسے سے نکل کے پاور کے پرسوٹ میں آ گئے ہیں، گرد گھومتے ہیں، وہ پاور کے پرسوٹ میں ہے، پیسہ کے لیول وہ کراس کر چکے ہیں، پیسہ ان کے پاس اتنا آ گیا ہے کہ مزید جو ہے اس میں کوئی چارم ان کے لیے نہیں رہا۔ فیصل میں تو اس میں کہتا ہوں کہ یہ الٹرنیٹیو مینز ہم نے استعمال کرنا۔ میں ویسے پروگرام کا شاید ہمارا وقت بھی کم ہو رہا ہوگا، میں صرف ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ میڈیا وہ رہا نہیں جو ہم پڑھاتے رہے ہیں، اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھا سکتے ایک وقت میں مشن پھر پروفیشن، نہ یہ مشن رہا ہے نہ پروفیشن رہا ہے۔ ابھی تو مجھے میڈیا کو پڑھانے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ عملی طور پہ جس میں ہم پڑھا سکیں، اور یہی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ٹیکنالوجی کی، کہ مطلب ہم کیسے ہوموسیکسوئل بننے سے بچ جائیں، جو سب سے بڑا، یعنی جو ہمارے کانٹیکس میں بڑا ریلیونٹ ہے، ہمارے اس میں جو ہوموسیکسوئل اپنے خلاف خود ایز اے ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے، جو چیز عمل، وہ وکٹم بلیمنگ ہے۔ ایگزیکٹلی، مثال آپ کے معاشرے میں آپ کے لیے کچھ لوگ اٹھ کر سٹرگل کرتے ہیں، روڈوں پہ خیمے لگاتے ہیں، اپنے جو ہے نا بال بچوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں، وہاں جا کر مطالبہ کرتے ہیں ساورن سے، یہ آپ کے کل کے لیے کر رہے ہیں۔ آج تو آپ بچ گئے ہیں، اسٹیٹ کل نہیں بچیں گے، کل یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آج تو آپ بچ جائیں گے۔ آج تو یہ مارنگ بلوچ ہے جو ہے نا، پرسوں جو ہے نا منظور پشتین تھا، کل پرسوں ترسوں جو ہیں اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ ہم سارے پرامن سٹیزن ہیں، اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے کہ اسٹریٹجیکلی ہم اپنی بات کو ایسے استعمال نہ کریں کہ جو وکٹم ہے دہشت گردی کا، ریاست گردی کا، یا میڈیا گردی کا، یا جو ہے نا یہ دنیا گردی کا، یہ IMF گردی کا، یہ جو مارکیٹ کی طرف سے ہم پہ پریشرز ہیں، یہ وکٹم یہ نہ ہو کہ وہ بلیم ہو کہ تم ذمہ دار ہو اپنے مسائل کا، کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تو وہ کچھ ہو رہا ہے جو تم کنٹرول کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا اس لیے بھگت رہے ہو۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، ہم سارے پوٹینشیل ہوموسیکسوئل ہیں، اور ہم پھنس گئے ایک ایسے بند گلی میں کہ جہاں پر ہمارا اور کوئی بس نہیں چلتا سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو بلیم کریں، اور اپنے ساتھ جو دوسرا پوٹینشیل ہوموسیکسوئل ہے
اس کو بلیم کریں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہم پہ بھی آ گئی ہے بات. تو میرے خیال میں کچھ اور نہیں کر سکتے. تو یہ وکٹم بلیمنگ کی بجائے ہم اس ساورن کو مورد الزام ٹھہرائیں, اس کی طرف اپنی توجہ کریں, اور اگر اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے اس کو آنکھیں کم از کم میں ڈالنا چاہیے کہ تم ظلم کر رہے ہو اور یہ تمہارا حق نہیں ہے. اور جو دوست اس وقت جو ہے نا پس رہے ہیں اس ساورن کے جبر کے نیچے, میرے خیال میں ان سب کو ہم سب کا سلام دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا ہم سب بچ سکیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ جیلوں سے بچ سکیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر جو ہے نا وہ اس تکلیف سے بچ سکیں, لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہے, اس میں اس پورے حال کا قصور ہے کہ جس کے مقابل میں وہ غیرت مند لوگ اٹھ گئے ہیں, وہ اپنی ننگ اور پت کی بات کر رہے ہیں, اپنی بقا اور زندگی کی بات کر رہے ہیں. ان کو سلام اگر پیش نہیں کر سکتے تو ان کو وکٹم بلیمنگ نہ کرو, ان کو وکٹمائز مزید نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم پوٹینشیل ہم مساچر کر سکتے ہیں. بالکل. اور ایک سجیشن میں دے دوں گا عرفان, خصوصاً ہمارے اس پریویلیج کلاس کو, کہ جن کو یہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ لکھ سکتے ہیں, تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ جیارجو اگیمبن کی ہومو ساچر کتاب اور دا اسٹیٹ آف ایکسیپشن وہ آپ ضرور پڑھ لیں, اور اس کی لینس سے ہمارے آج کے حالات جو ہیں اس کو ان کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر دے, تو میرے خیال میں کافی حد تک کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے ڈاکٹر سید عرفان اشرف کو اور مجھے ڈاکٹر فیض اللہ جان کو. نیکسٹ ویک ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.